بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں ہم کریکولم ایویلویشن پر کچھ چیزیں دیکھیں گے، اس کی ڈیفینیشن اور اس کے ماڈلز اور پروسیس وغیرہ، اور کچھ اور ڈیولپمنٹ کے ایشو کو مزید دیکھیں گے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں کس طرح کی پرابلم اور ایشوز ہوتے ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے کریکولم ایویلویشن کے ساتھ۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم پروگرام کو دیکھتے ہیں اور جو پروویژنز ہم نے بنائی ہیں اور جو طریقہ کار بنایا ہے اور کریکولم پروڈکٹس ہیں اور جو جس طرح سے وہ پروسیس کرتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی ڈیفینیشن ہم نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں کہ جب کریکولم میں کسی امینڈمنٹ کی، کسی امپروومنٹ کی، کسی چینج کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہم ایویلویشن کرتے ہیں کہ ہم ان ضروریات کی ڈٹرمنیشن کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ضروریات ہیں امپروومنٹ کے لیے اور کون سی بنیادیں ہوں گی جو اس امپروومنٹ کے لیے مؤثر ہو سکتی ہیں یا کام دے سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی مطلب اچیومنٹس یا اپروچز اور میتھڈالوجیز ان کو دیکھا جاتا ہے اور اس طرح کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے کہ what should we be able to tell کہ ہم کیا مطلب امپارٹ کر سکتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے گویا کہ نالج کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو۔ تو جب ہم مختلف ماڈلز کو دیکھتے ہیں ان میں یہ ترتیب ہوتی ہے، پچھلی کلاس میں یا پچھلے سیشن میں بھی اس پر بات ہوئی کہ کریکولم کے گولز ہیں، پھر ان کے تحت آبجیکٹیوز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو مطلب کریکولم کو آرگنائز کیا جاتا ہے، پھر لانچ کیا جاتا ہے یہ امپلیمنٹ، اور اینڈ پہ یہ ایویلویشن جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ کریکولم ڈیولپمنٹ شروع میں بھی ہوتی ہے یا اس سے پہلے، اس کے آغاز میں اور اس کے اختتام پر، یہ تینوں سطحوں پر یا تینوں فیزز میں کریکولم ایویلویشن کا عمل ہو سکتا ہے۔ جس طرح کریکولم ڈیولپمنٹ کے ماڈلز آپ نے تھوڑا سا ڈسکس کیے، اور اسی طرح یہ جو ایویلویشن ماڈلز ہیں ان میں بھی رہنمائی ملتی ہے انہی ماڈل سے، تو وہ بھی یوز ہوتے ہیں۔ کچھ اس سے ہٹ کر ہیں، جس طرح آگے جا کے ہم سم ماڈل کے متعلق پڑھیں گے کہ یہ وہی گولز اور سب گولز، آبجیکٹیوز، اور پھر ٹوٹیلٹی میں پورا جو پروگرام ہے کسی کلاس کا کہہ لیں، یا ہم 4 ایئر والا جو پروگرام ہے یا 2 سال والا پروگرام ہے، اس کو ایک پروگرام قرار دے کے بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہمارا پرائمری یا ابھی اس کے لیے ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، اور پھر ٹرچری، یا اوپر جا کے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ہائر ایجوکیشن، تو اس طرح سے یہ سیگمنٹس بنتے ہیں ایجوکیشن کے۔ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹیز، کنٹینٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسٹرکشن کے حوالے سے، اور پھر اس کا ایویلویشن ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سب ماڈل کو دیکھیں تو یہ 3 میجر سٹیپس کو کمبائن کرتا ہے ایویلویشن کے پروسیس میں۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ڈیلائنیٹ کرتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں، پھر ہم ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جو 3 جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کو فردر ہم دیکھتے ہیں ابھی۔ تو مطلب ایک چیز ہے، اس کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس کو بڑھایا گیا، پھر اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اور اس میں اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اس ترتیب میں لا کر ایویلویٹ کرنا۔ یہ جو سلائیڈ اب ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم کانٹیکسٹ، ان پٹ، پروسیس اور پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ ہے کہ کس تناظر میں بنایا گیا کریکولم، پھر اس میں کیا چیزیں
لگائی گئیں، پھر اس کا کس طرح سے پروسیس ہوا اور اینڈ رزلٹ کیا رہا. اور 4 ٹائپس ڈیسیجنز کی بھی ہوتی ہیں. ہم پلاننگ کرتے ہیں کریکولم کی، پھر اس کی اسٹرکچرنگ کرتے ہیں، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور گویا کہ ایویلیوشن کے بعد اس کو پھر ریسائیکل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ماڈل جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹلی یوز کیا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر. اس کا اسکوپ کیا ہو سکتا ہے کہ سلیکٹ کرتے ہیں مختلف ٹاپکس کو، پھر ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو بناتے ہیں، اور اس کی ریلیونس کو دیکھتے ہیں، اور پورا جو انٹائر سسٹم ہے تعلیمی عمل جو ہے اس کو ایک سوشل آرڈر میں رکھ کر دیکھتے ہیں. پھر اس کے بیلنس کو دیکھتے ہیں کہ سرٹن سیٹس آف ایلیمنٹس ان کی بناتے ہیں، مطلب اس کا تناسب قائم کرتے ہیں، اور پھر اس کو باہم ملاتے ہیں، انٹیگریٹ کرتے ہیں، یونیفائی سبجیکٹ میٹر. تو اس طرح مطلب یہ جو فیز ہے. اب مطلب یہ جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کی جسٹ نام کی حد تک ہم بات کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی دوسرا مطلب ہمیں ماڈل چاہیے کہ کوئی اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. اور ہمارے ہاں جس طرح بائی لنگول ایجوکیشن ہے، اور بعض اوقات سینسرشپ ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ کبھی ایسی مطلب پولیٹیکل گورنمنٹ ہو سکتی ہے کہ جو چیزوں کو نکالتی ہے. یا اس میں ایک اور چیز ہے کمیونٹی سروس ہے کہ معاشرے کی ضروریات اور اس کی مطلب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ مطلب ہم ایک خدمت بجا لاتے ہیں، یا کہہ لیں چاہیے کہ اس کی سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں. پھر کلچرل لٹریسی کی بات ہے اس میں، پھر ہیلتھ ایجوکیشن ہے، اور اسی طرح نیشنل سٹینڈرڈز ہیں. اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ کم بیسڈ ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن اور اسی طرح پرائیویٹائزیشن اور پروویژنز فار ایکسپیکٹیشنلٹیز. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو توقعات ہیں افراد کی یا قوم کی، ان کا مطلب کس حد تک لحاظ رکھا گیا ہے. پھر کچھ اس طرح کے بھی ہمارے ہاں مسائل اٹھ رہے ہیں کہ نسلی طور پر مطلب یہ بلوچی اور سندھی اور پنجابی یہ لینگویج کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، اور نسلی بھی ہیں ان علاقوں کے لوگ. پھر ایتھنک انٹیگریشن اور کلچرل ڈائیورسٹی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا جغرافیہ اگر ہو تو مختلف طرح کے کلچرز ہوتے ہیں، مختلف نوع کلچر ہوتے ہیں، اور وہاں قومیں مختلف طرح کی آباد ہیں. پھر ایک یہ بھی ہمارے ہاں پہلے تو اتنا نہیں تھا، اب یہ کہ ریلیجن ان سکولز، یعنی تعلیمی اداروں میں مذہب کے حوالے سے کس طرح کی چیزیں ہوں. اور پھر مختلف شیڈول جو بنائے جاتے ہیں ان کو ریوائز کرنا. تو یہ سارے، اور اب اور ایک چیزیں آ گئی ہیں کہ اس میں جینڈر وائز کہہ لیں، اور مطلب اس طرح اس پر مزید اس سیٹنگ میں بات نہیں ہو سکتی. اور ہلسٹک اپروچ جو ہے لینگویج کے حوالے سے، تو کچھ اور بھی چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے پروفیشنل جو پرابلمز ہوتے ہیں کریکولم پر، کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کلیریفائی کریں کہ ٹیچر کا رول کیا ہے، اور وہ کس طرح سے کریکولم کی امپروومنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. اور اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح سے مطلب امپارٹ کیا جا سکتا ہے، ڈسیمینیٹ کیا جا سکتا ہے انسٹرکشنز کو. اور جو نت نئی ریسرچز دنیا میں ہو رہی ہیں خاص طور پر کریکولم کے حوالے سے، ان کے جو نتائج ہیں ان کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے، ان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. تو جیسے جیسے چیزیں امپروو ہوتی ہیں گویا کہ چینج ان میں آتی ہے، اور اس کے لیے پھر ٹریننگ پروگرامز کی بھی ضرورت ہے کہ جو بنانے والے ہیں اور آگے امپلیمنٹ کرنے والے ان کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جائے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ کریکولم گائیڈ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے ان ساری چیزوں کی روشنی میں، جیسے یہ ایویلیویشن سے آگے چیزیں جب چلتی ہیں تو ان کی روشنی میں گائیڈ بنائی جاتی ہے. تو اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح سے کنسٹرکشن ہونی چاہیے ریسورس یونٹس کی، اور اس کی شیپ کیا ہو، اور سورسز کریکولم مٹیریلز کے کیا کیا ہوں گے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی بہرحال بہت ضروری ہوتی ہے. اب یہ چیزیں دوبارہ سے آ رہی ہیں، آپ شاید کنفیوز ہو جائیں کہ یہ تو پھر سے کریکولم ڈیولپمنٹ پہ بات شروع ہوگی. ایسا نہیں ہے، یہ ایویلویشن کے عمل سے جڑی ہوئی بات ہے، اور یہ اس کے بعد والی بات ہے. یہ سبجیکٹ میٹر اویلیبل ہو اسٹوڈنٹس کے لیے، کس سیکوینس میں ہو، یہ دوبارہ سے بنا رہے ہیں. پھر اس میں ایک تسلسل کی بات ہو، کنٹینیوٹی، کہ کنٹینٹس جو ہیں وہ فروٹفلی جو ہے وہ مطلب آگے اس طرح سے بڑھائے جائیں، ان کی تسلسل کا لحاظ رکھا جائے کہ کانسیپٹ وائز جس طرح کلاس ٹو کلاس ہے تو آگے مطلب ان کے ایڈوانس آتے جاتے ہیں کانسیپٹس. اس میں ایک ہونی چاہیے تسلسل والی بات. اور جو فلو ہے سیکوینشلی، جو فلو ہے اکراس گریڈ لیولز، تو اس کا اہتمام کرنا، اس کو آرٹیکلیشن کہتے ہیں. اور اسی طرح ٹرانسفربلٹی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لرننگ ہو، مطلب میکسیمم ٹرانسفر آف لرننگ. تو یہ کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. تو انشاءاللہ اس میں مٹیریل بھی کچھ مجھے ملا ہے اس حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا جس طرح پہلے سینڈ کیا تھا.